میوزک کی حرمت پر تقریباً اجماع ہے اور اس کی حرمت میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب جو موجودہ دور میں کچھ اس طرح کے لوگ آئے ہیں، غامدی اور ان کے بعد جو ایک اور صاحب آئے ہیں، ان لوگوں نے دلائل کی دنیا میں جا کر جس طرح سے اس کی حلت کے بہانے تلاش کرنے کی کوشش کیے ہیں، ان سے اب ایسا لگتا ہے کہ کچھ ہی ٹائم میں آنے والے وقت میں کچھ ایسے مولوی آئیں گے جو اب اس کی حلت کا فتویٰ دیں گے اور بڑے مزے سے کہیں گے ارے میوزک حلال، بڑے مزے کی چیز ہے۔ یہ چیزیں ہوں گی اور اس کا دروازہ ان دونوں شخصیات نے یہاں پر موجودہ دور میں کھول دیا ہے۔ اور ثانی الذکر کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ تو اپنے ویڈیوز میں میوزک استعمال بھی کرتے ہیں۔ دیکھیے ان کی ویڈیوز لگاتے ہیں، ان کے اوپر ویڈیوز بناتے ہیں، ان میں سب میوزک استعمال کرتے ہیں، ان کے جتنے اسٹوڈنٹس ہیں۔ تو شروعات کر دی ان لوگوں نے اور ان لوگوں نے اس چیز کا دروازہ کھولا ہے۔ خیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے پوچھے گا، جو اتنے بڑے جرم کا ان لوگوں نے دروازہ کھولا ہے دلائل کی دنیا میں جا کر۔ ایک ٹائم تھا جب قبر پرستی اور جو مزاروں پر جو چیزیں ہوتی تھیں لوگ وہ کرتے تھے، لیکن مسلمانوں میں عام طور سے یہ تصور تھا کہ وہ غلط ہے، اس کے لیے کوئی دلیل اور حجت پیش نہیں کرتا تھا۔ لیکن ایک ٹائم آیا جب کچھ شخصیات ایسی آئیں، میں نام نہیں لوں گا ان کا، کچھ شخصیات ایسی آئیں جنہوں نے دلائل کی دنیا میں جا کر کے دلائل کو توڑ مروڑ کر قبر پرستی کے لیے دلیلیں تلاش کی، اور آج ان کے جتنے فالوورس ہیں وہ سب وہی سارے دلائل ٹوٹے موٹے دلائل لا کر کے پیش کرتے ہیں اور قبر پرستی کو حلال کہتے ہیں۔ قبر پر جا کر چراغاں کرنا، قبریں اونچی کرنا، مزار بنانا، ان سب چیزوں کو حلال کہتے ہیں۔ تو ایک شخص ہوتا ہے جو دروازہ کھولتا ہے، اور یہاں پر جو ہے مجھے دو شخصیات یہاں پر نظر آ رہی ہے خاص طور سے، ایک غامدی اور ایک یہ ثانی الذکر شخص۔ یہ ان دونوں نے جو ہے اس دور میں اس چیز کا دروازہ کھولا ہے۔ ایک شخص ہوتا ہے جو گناہ کا کام کرتا ہے اسے گناہ سمجھتے ہوئے، تو اس کا معاملہ تھوڑا ہلکا ہے، لیکن ایک شخص جو گناہ کا کام کرتا ہے اسے حلال تصور کر کے، اس کا معاملہ بھاری نہیں بہت بھاری ہے، یہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا ایسا شخص۔ شریعت کی ایک بھی ثابت حکم کا انکار کرنا دل سے یہ کفر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جانا ہے۔ کوئی شخص صلاۃ کو چھوڑ دے یہ تصور کرتے ہوئے کہ مجھ پر کوئی گناہ نہیں ہے، صلاۃ مجھ پہ فرض نہیں ہے، ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یا صلاۃ، صوم یا زکوٰۃ، ان سب چیزوں کا کوئی انکار کر دے دل سے، اس کے کفر میں کوئی شک نہیں رہ جائے گا پھر۔ تو ایک شخص ہوتا ہے جو گناہ کو گناہ تصور کر کے، ایک شخص داڑھی کاٹتا ہے یا چھیلتا ہے کہہ لیجیے، لیکن گناہ تصور کر کے کرتا ہے اسے، تو اس کا معاملہ تھوڑا ہلکا ہے۔ لیکن ایک شخص داڑھی چھیلتا ہے حلال تصور کر کے، تو اس کا معاملہ بہت شدید ہے۔ تو یہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ داڑھی چھیلنے کی حرمت پر سب کا اتفاق ہے۔ ایک مشت میں کچھ اختلاف ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں ایک مشت تک کاٹ سکتے ہیں اور کچھ کہتے ہیں نہیں، بہرحال لیکن چھیلنے پر سب کا اتفاق ہے کہ یہ حرام ہے۔ اس لیے کبھی بھی گناہ اور معصیت کے کام کو جسٹیفائی مت کیجیے، اسے صحیح بتانے کی کوشش مت کیجیے۔ جو گناہ کا کام ہے، جو غلط ہے وہ غلط ہے، چاہے میں کروں یا کوئی اور کرے، لیکن شریعت کے حکم کا انکار نہیں ہونا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیمات لے کر کے آئے ہیں ان میں سے کسی ایک حکم کا بھی دل سے انکار نہیں ہونا چاہیے۔